اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، رمضان المبارک جو ان قریب آ رہا ہے، میں نے کل بھی آپ کو استقبال رمضان کے متعلق بتایا تھا کہ استقبال رمضان، اور جب آپ چاند رمضان کا پہلے دن دیکھیں گے، جو پہلی دن دیکھیں گے یا سن لیں گے، اس دن کے عمل کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن عمل بتانے سے پہلے ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں دوبارہ ہو سکتا ہے رمضان ہماری زندگی میں نہ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا دن، ایک دن بھی رمضان کا ہماری زندگی میں نہ آئے۔ تو ان کے متعلق جو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے مکمل میری ویڈیو دیکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جیسے آپ رمضان المبارک کا چاند سن لیں یا دیکھ لیں، تو سب سے پہلے آپ نے وہیں 7 مرتبہ آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے رمضان تمام شیطانی شروں سے، انسان کے شر، حیوانات کے شر، جمادات کے شر، جو بھی چیزوں شر ہیں، وہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان شروں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ رمضان شریف میں جو جیسے ہی آپ یکم شعبان ہوگی، جو پہلی رات آئے گی، اس رات کو آپ کوشش کریں کہ آپ تراویح پڑھیں، وہ نفلوں میں آ جائے گا، نفل ذکر اذکار کریں۔ تو دوسرا، رمضان میں جو آپ نے فرمایا گیا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی ذکر کی محفل میں، اللہ کا ذکر کی محفل کرے، اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، مقبولیت۔ اور رمضان شریف میں اگر کوئی رات کے وقت یہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد ولا کل شیء قدیر، یہ کم از کم 100 مرتبہ کوئی آدمی اس آیت مبارک کو پڑھے، یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں قلت اور کمی نہیں آنے دیں گے، اور پورا رمضان جتنا زیادہ سے زیادہ وہ خرچ کرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے یہ رزق دے رہا ہے۔ اب اس کے آگے آپ ناظرین چلیں گے تو اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک، مثلا پہلی رمضان جو آ رہی ہے ہمارے پاس، وہ اتوار کو ہو سکتا ہے پہلا روزہ ہو، تو اول رمضان سے لے کر آخر رمضان تک آپ نے رات تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اس میں اگر آپ 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 8 نفل پڑھ لیں، 12 نفل پڑھ لیں، وہ تہجد کی نماز کا ایک طریقہ ہے۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس میں آیت الکرسی اور قل واللہ احد جو ہے سورۃ اخلاص، اس کو پڑھیں جتنی آپ کی طاقت میں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو آپ نے نماز تہجد کے نیت کر کے جو الحمد شریف کے بعد، اگر آپ حافظ قرآن ہیں یا آپ کو سورۃ یاسین یاد ہے، تو آپ سورۃ یاسین کا تلاوت کریں پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ واقعہ پڑھیں، تو یہ ایک آپ کے 2 نفل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کیونکہ رمضان
میں جتنی بھی آپ عبادت کریں گے آپ کو اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے۔ یہ رمضان کی عبادت کے فضائل میں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں گے تہجد کی نماز، تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے یا گھنی ہو یا مغنی ہو کو، جو اللہ کا اسم مبارک ہے، یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ اسم مبارک آپ نے کم از کم 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ افطاری کریں، اور اب اس کے بعد آپ جو ہے افطاری کے بعد نماز فجر کا وقت ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو سکے تو آپ یہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، یا رزاق المفلسین، یا ارحم المساکین، یہ بھی دعا جو ہے نا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ناظرین یہ دعا بھی آپ پڑھیں، کیونکہ دعا ہم اللہ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے آپ مانگیں گے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کیسے برکت ڈالتا ہے، آپ کی صحت میں کیسے برکت ڈالتا ہے، آپ کے مال جان میں کیسی برکت ہوتی ہے، آپ کی اولاد میں برکت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ برکتوں کا مہینہ ہے، تو ناظرین آپ اس میں اپنی برکتیں سمیٹیں، جتنا ہو سکے ذکر اذکار کریں، اور ہر وقت کوشش یہ کریں کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر تسبیح ہے تو تسبیحات پر ذکر کریں، اگر تسبیح کے بغیر بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ اس طرح عبادت کریں کہ کم از کم اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ناظرین یہ میرے چینل میں آئیں، آپ دیکھیں یہ روحانی تجلی چینل نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ناظرین میں ہر رمضان المبارک کے ہر دن کا آپ کو جو ہے وظیفہ بتاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر کاربند ہوں گے۔ اور کوشش یہ کریں ناظرین کہ روزوں میں کسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو ختم کریں، دل صفائی کو ہو جائے، کسی کے دل میں کینہ بغض نہ رکھیں، کیونکہ بغض اور جو ہوتا ہے نا نفرت، یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس میں آپ کی صحت کے معاملات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین آپ یہ کوشش کریں کہ اگر کسی آدمی سے آپ کی ناراضگی ہے تو وہ آپ ناراضگی دور کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا کام ہے، درگزر کر جائیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے اس کو معافی دے دیں، تو یہ معافیوں کا مہینہ ہے، آپ معاف کریں گے تو اللہ آپ کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو ناظرین یہ ایک میٹھی چھوٹی سی کاوش ہے، مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا میرے اس چینل کو دیکھیں گے اور لائک بھی کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالسَّلَامُ۔ ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں، والسلام۔